السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید موضع آخر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ موضع جھکہیا کے محترم احبہ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جس نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ خوبصورت کائنات بنایا، اور درود و سلام ہو ایسے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو، اللہ رب العالمین کے میسج کو، اللہ رب العالمین کے سندیش کو ہم تک اور آپ تک عنوان پہنچایا۔ جس اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے خوبصورت کائنات بنائی، جس اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین جیسا نبی دے کر ہم پر اور آپ پر احسان کیا، اسی اللہ رب العالمین کا اربوں خربوں احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے ان مخصوص بندوں میں سے منتخب کیا جن کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی اس نماز کو قبول فرمائے، اس حال میں کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی بہن ایسے ہیں جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اگر وہ نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اپنی غفلت کے بنیاد پر، اپنی کوتاہی کے بنیاد پر نماز کو نہ پڑھ سکے۔ آئیے اللہ رب العالمین کے اس مقدس گھر میں، جھکہیا کی اس مسجد میں ہم اور آپ مل کر کے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین سارے عالم کے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو پانچوں وقت کی نماز وقت پر، نبی کے طریقے پر اور مقبول نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے عالم کے اندر امن پیدا فرمائے اور سارے عالم کے لوگوں کو مانوتا اور انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی، جیون یاپن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، چونکہ ہم یہ جان رہے ہیں کہ آج کے دور میں لوگوں کا ٹائم بہت موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو میں چند منٹ کے اندر اپنی وہ باتیں کرنا چاہوں گا۔ یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ سمجھیے مذاکرے کی محفل ہے، ایک سمیکشا کی محفل ہے، ایک غور و فکر کی محفل ہے، نریکشن پریکشن سرویکشن کی محفل ہے، ریسرچ کرنے کی محفل ہے۔ ابھی میں نے اس خطبہ مسنونہ کے اندر قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا انواد اور اس کا ارتھات بتا دینا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے اور اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ دوسری آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ہے مومنین پر وقت سے،
اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1442 سال پہلے عرب کے ریگزار وادیوں کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ اور دوسری حدیث انما الاعمال بالنیات، بے شک ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اے میری آواز کے سننے والے میرے بھائیوں، آخر کیا وجہ ہے کہ آج موضع جھکہیا کے اندر میں نے قرآن کریم کی یہی آیت تلاوت کی، اور بھی کوئی قرآن کی آیت تلاوت کر سکتا تھا؟ اس کے پیچھے راز اور مقصد ہے، کچھ ریزن ہے، کچھ کارن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ ایک گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی۔ میں نے کہا چچا آپ خیریت سے ہیں؟ وہ بزرگ رونے لگا، کہا مولانا صاحب میں خیریت سے ہوں، لیکن گاؤں کے لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہ میں نماز کو وقت پر نہیں پڑھ پاتا، میں نماز پڑھتا ہوں اپنے گھر پر پڑھتا ہوں۔ تو میرے دوستو اس دن میں نے یہی ٹاپک بنایا۔ دیکھیے، اگر ہم اور آپ عشاء کی نماز کو پڑھ لیے تو یہ اپنے اوپر احسان کیے، اس لیے کہ ہم اگر اچھا کام کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس شخص نے ذرہ برابر بھلائی کیا ہے وہ بھی آخرت میں دیکھ لے گا، جس شخص نے ذرہ برابر برائی کیا ہے وہ بھی آخرت میں دیکھ لے گا۔ اگر کوئی شخص وقت پر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا رمضان کے روزے رکھتا ہے، توحید و رسالت کے اقرار کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، فریضہ حج ادا کرتا ہے، تو گھمنڈ میں نہ رہے، وہ کبر میں نہ رہے، وہ غرور میں نہ رہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ اس لیے یہ فارمیلٹی ہے، اور فارمیلٹی آپ کی کمپلیٹ ہے کہ انکمپلیٹ ہے؟ وہ شرط آپ کی پوری ہے یا ادھوری ہے؟ شرط آپ کی کامل ہے یا ناقص ہے؟ یہ آپ کو نہیں معلوم۔ آئیے اسی پر ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ قوم بنی اسرائیل کے اندر 2 خواتین تھیں، ایک فاحشہ تھی۔ فاحشہ کے لیے اگر آپ ہم سے پوچھو گے یا اپنے گاؤں کے کسی عالم سے پوچھو گے تو ہر شخص بتائے گا کہ فاحشہ اور زانیہ اور بدکار عورت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ فارمیلٹی ہے کہ اگر کوئی فاحشہ عورت ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو اختیار ہے۔ ایک اللہ رب العالمین کے مخلوق یعنی بھوکے اور پیاسے کتے کو اپنے ساڑی کے پلو سے کنویں سے پانی نکال کر نچوڑ کر کے اس کے حلق میں اتار دیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور ایک نمازی پرہیزگار خاتون تھی، اس نے ایک بلی کو بھوکے اور پیاسے باندھ کر کے مار ڈالا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اللہ نے اس کو جہنم دے دیا۔ پتہ کیا چلا؟ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بات بیان کی جائے اور اگزامپل دے دیا جاتا ہے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج کے دور کا اگزامپل دوں، جیسے راشن کارڈ اگر ہے آپ کے پاس میں تو کوٹے دار آپ کو راشن دے دے گا، لیکن اگر راشن کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے اور کوٹے دار مہربان ہے تو اس کو اختیار ہے کہ آپ کو غلہ دے سکتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ فارمیلٹی ہے، لیکن بات میں بیان کیا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن کو مبذول کس پر کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہی فخر ہے نا کہ آپ نماز پڑھتے ہو اور نماز پڑھنے سے آپ کو جنت الفردوس مل جائے گی۔ آئیے اپنے نماز کا نریکشن کر لیجئے، آئیے اپنے نماز پر غور کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو کیا جھوٹ بولنا یہ برا کام نہیں ہے؟ غیبت کرنا یہ برا کام نہیں ہے؟ چوری کرنا یہ برا کام نہیں ہے؟ چغل خوری کرنا یہ برا کام نہیں ہے؟ کسی کی زمین غصب کرنا یہ برا کام نہیں ہے؟ کسی کا دل دکھانا یہ برا کام نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا، اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور اپنے ڈیزیز کا وہاں پر اس سے ٹریٹمنٹ کراتے ہو
تو جیسے بخار ہے، آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کیا، پتہ یہ چلا کہ آپ کو بخار ہے، تو آپ کو ٹیبلٹ دے گا، کیپسول دے گا، انجیکشن دے گا، یا جو بھی آپ کو ضرورت ہے دے گا وہ۔ فرض کر لیجئے اگر اس ٹیبلٹ سے یا اس کیپسول سے یا اس انجیکشن سے آپ کا بخار ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھو گے؟ فوراً آپ کی عقل یہ کام کرنے لگتی ہے، آپ کا دماغ یہ کہنے لگتا ہے یا تو میرا مرض بخار نہیں ہے، اور یا تو یہ ٹیبلٹ اور کیپسول بخار کی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اگر 5 وقت کی نماز ہم اور آپ پڑھ لیتے ہیں اور جا کر کے چوراہوں پر کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لیا ہے، اور تم نے نماز نہیں پڑھا ہے، نماز پڑھ لیا کوئی احسان کر دیا کیا؟ روزہ رکھ لیا کوئی احسان کر دیا کیا؟ میرے دوستو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں اپنے ان نمازی بندوں میں شامل فرمایا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ آپ نماز کے بعد دعا کرو کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے جو نماز پڑھی اس نماز کو قبول کر لے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ جو نماز پڑھے ہو، جب حدیث کا آپ مطالعہ کرو گے تو میرے دوستو حدیث میں آپ کو ملے گا کہ بہت سے نمازی نماز پڑھتے ہیں، بوسیدہ کپڑوں میں، سڑے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ کر کے ان کے منہ پر نماز مار دی جاتی ہے۔ بہت لوگ صدقہ زکوٰۃ خیرات کرتے ہیں، آج کل فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، گوگل پلس ہے، واٹس اپ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کسی غریب اور مفلس کی اگر آپ مدد کرتے ہو، فوٹو بناتے ہو اور وائرل کرتے ہو اس کو، میرے دوستو قیامت میں کیا جواب دو گے؟ اس چیز کا آپ کیا جواب دو گے؟ اور اللہ کے رسول فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ کسی بیوہ کی، کسی بے بس انسان کی عزت پا رہے ہو۔ اب بھلا بتائیے، یہ دل توڑنا نہیں ہو گیا؟ تو جب آپ نماز پڑھو گے کہ نماز کا اثر یہ ہوگا کہ ایک نمازی ہو اور کسی کا دل توڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک نمازی ہو اور جھوٹ بول دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کو ڈمریا گنج جانا ہے، تو ڈمریا گنج کے راستے پر اگر آپ جا رہے ہو، بھلے 1 ہفتے میں پہنچو گے لیکن پہنچ جاؤ گے، اور نام ہے ڈمریا گنج جانا ہے اور راستہ تم نے بڑھنی کا پکڑ لیا ہے، تو میرے دوستو قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن جب ڈمریا گنج کے راستے پر نہیں جا رہے ہو تو ڈمریا گنج نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اے میرے دوستو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس شخص نے ذرہ برابر بھلائی کیا ہے وہ بھی آخرت میں دیکھ لے گا، جس شخص نے ذرہ برابر برائی کیا ہے وہ بھی آخرت میں دیکھ لے گا۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ ان اللہ یعلم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے آگاہ اور واقف ہے۔ میں آپ کے دل کے حال کو نہیں جانتا، یا آپ میرے دل کے حال کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ تو آج میں نے جو آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی ہیں، یہ باتیں مذاکرہ کی تھیں، تکرار کی تھیں، اور اس لیے یہ باتیں میں نے بیان کیا ہے کہ اے میرے دوستو، ہم کوئی بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ کہیں یا اللہ ہماری نماز قبول کر لے۔ اگر قرآن کی تلاوت کریں تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم نے جو تلاوت کی ہے تیرے رضا کے لیے کیا ہے۔ تیرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی مسلم مسلمہ، مومن مومنہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا کرتی ہے، اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دیا، یا اللہ تیری توفیق سے میں نے قرآن کی تلاوت کیا ہے، یا اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین، آپ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے۔ اب میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ نیکیوں کی مجھے توفیق دے ہر دم یا رب، نیکیوں کی مجھے توفیق دے ہر دم یا رب، اور دل کے زخموں کے لیے بخش دے مرہم یا رب، آسرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا، سارے عالم میں ہے بس ایک سہارا تیرا۔ تو میرے دوستو، جو کام بھی ماحصل یہ ہے
بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جو باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، آپ چاہے ہوٹلوں پر جاؤ، چاہے چوراہوں پر جاؤ، چونکہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر قرآن حدیث کی اسلام کی ایک بھی بات جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچا دو۔ تو میرا جو فرض تھا، میرا جو حق تھا، میں نے آپ تک پہنچایا۔ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو اسلامی بھائی بہن ہیں اپنے گھروں میں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے جس سے نہیں انسان اور پتھر ہیں۔ تو اب یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو یار دوست ہیں، بھائی بہن ہیں، گھر والے ہیں، گاؤں والے ہیں، ان تک آپ اسلام کی بات کو پہنچائیے اور حسن ظن رکھیے، لوگوں کو اچھا سمجھیے۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا سمجھیں گے تو آپ اچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے اچھی چیز اچھی جگہ پر اچھی لگتی ہے، اسی لیے ہم حسن ظن رکھیں اور بدظن نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے اور آپ سے اس طرح سے نیک کام کرائے جس نیک کام سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے راستے سے محفوظ فرمائے کہ جس راستے پر چل کر کے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مسجد کے بنانے میں جن بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں نے حصہ لیا ہے، یا ساری دنیا کے اندر جو بھی مساجد مدارس ہیں ان میں جن بھائیوں بہنوں نے حصہ لیا ہے، اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ انہیں کروٹ کرو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اگر باحیات ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عزت والی، عظمت والی، برکت والی، شفا والی حلال رزق فرمائے۔ اب آخری بات آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کے ہی بغل میں پپرا مرغہوہ ہے، وہاں پر کلیہ خیر النساء ہے، میں وہیں کا ایک ادنا سا چھوٹا سا مبلغ اور داعی ہوں۔ تو میرے دوستو وہاں پہ جو معلمین معلمات ہیں، ملازمین ملازمات ہیں، ان کی تقریباً 5 مہینے سے تنخواہ باقی ہے، اور آپ لوگ ملک کے حالات کو جانتے ہیں کہ ہر شخص پریشان ہے۔ غنی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن عربی میں ایک مقولہ ہے، ایک کہاوت ہے کہ قطر علی قطر اذا اتفقت نہر، نہر علی نہر اذا اتفقت بحر، کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا ہو جاتا ہے اور دریا دریا مل کر سمندر ہو جاتا ہے۔ البرکۃ فی الحرکہ النصرۃ فی الہجرہ، حرکت میں برکت ہے اور ہجرت کرنے پر ہی مدد ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ لوگوں سے ایک امید لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اب جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس لائق توفیق دیا ہو، آپ کوئی ہمارے مقروض نہیں کہ زبردستی وصول کرنے آیا ہوں، ایک امید لے کر کے آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس میں۔ اب جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لائق بنایا، جامعہ کی کچھ تعاون کر سکتے ہیں تو جو لوگ اس وقت رسید کٹانا چاہیں کٹا سکتے ہیں، اور جو لوگ صبح کٹانا چاہیں، فجر بعد درس دوں گا انشاءاللہ میں، تو صبح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور دعا کریں ہم جیسے گنہگار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سلامت شاد آباد رکھے اور آخرت میں بھی رکھے، اور جامعہ کے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ وہاں سے کافی لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ جان لیجئے کہ ساری دنیا کے اندر لوگ پریشان تو ہے ہی ہیں، لیکن جو مدرسے سے لگے ہوئے تھے، ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے مدرسین اور مدرسات ہیں، میرے دوستوں وہ کافی پریشان۔ اگر آپ کے گاؤں میں کچھ پڑھانے والے لوگ ہوں تو آپ ان سے سلام دعا کر کے پوچھئے کہ آپ کے کیا حالات ہیں۔ تو آپ لوگ سارے مدرسوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور جس قدر بھی ممکن ہو مدرسوں کا اور اماموں کا، مساجد کا آپ تعاون کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اخلاص نیت کے ساتھ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آپ کے صدقات، زکوٰۃ، خیرات اور اسلام کے راستے میں خرچ کرنے کو قبول فرمائے۔ ہماری نمازوں کو، ہمارے قرآن کی تلاوت کو، ہمارے صدقہ خیرات کو، ہمارے حج کو، ہمارے ہر نیک کام کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔